پروگرام کے پہلے حصے میں ہماری کچھ بات ہوئی تھی کہ جو الزامات لگ رہے ہیں اسلام آباد پولیس پر کہ کس طرح سے وہاں جو محنت کش پشتون کام کر رہے ہیں ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ جو ایک وکیل صاحب چٹھا صاحب نے اس کی کافی میں تفصیلات دی تھیں. اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے محترم رانا احسان افضال صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اور یہ میں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. صرف یہی بات نہیں کریں گے بلکہ اور بھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگا. بہت شکریہ رانا صاحب. آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے الزامات کی زد میں ہے، اور ان پہ دباؤ اتنا بڑا ہے کہ انہیں خود ایک ایکس پر پوسٹ کرنی پڑی کہ جی ہم کسی کے ساتھ تفریق نہیں کر رہے. الزام یہ ہے کہ جی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں بھی ہے ان پشتونوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے. الزام یہ بھی ہے کہ جو رشتہ دار ملنے آ رہے ہیں ان گرفتار شدگان سے ان کو بھی دھڑ لیا جا رہا ہے. تو یہ کیا پیغام دے رہی ہے حکومت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ریشل پروفائلنگ تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ملک پختونوں کا بھی ہے، اور اس میں پشتونوں کا بھی ہے، اور اس میں تو کوئی تفریق ہے ہی نہیں. کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، سارے پاکستانی ہیں. بہرحال اگر ایسی کوئی خبریں ہیں تو میرے خیال سے یہ نوٹس میں بھی آ گیا ہے آئی جی اسلام آباد کے، اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن بہت ساری خبریں ہماری ایگزیجریٹڈ بھی ہوتی ہیں، تو میرے خیال سے آئی جی جو پولیس ہیں اسلام آباد، انہوں نے اس چیز کا نوٹس بھی لے لیا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے وہ بالکل رک جائے گا اور آئندہ نہیں ہوگا، اور جنہوں نے کیا ہے ان کے اوپر ایکشن بھی میرے خیال سے ہونا چاہیے. بہرحال اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کتنا یہ پروپیگنڈا اور کتنا سچ ہے. اچھا، ظاہر کہ پروپیگنڈے کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہم لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، بتاتے خود دیکھی ہیں، لوگوں سے بات کی، اسلام آباد کے جو سینئر صحافی انہوں نے بتایا اس بات کے بارے میں، وکیل بتا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 3 اسلام آباد کی بارز وکلا کی تینوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایچ آر سی پی نے سٹیٹمنٹ دیا ہے. تو یہ بات کہنا صرف کہ جی وہ ہے مبالغہ آرائی ہے، یا مطلب ہے چیزوں کو بہت زیادہ آؤٹ آف فلو اپ کیا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے کہ اتنا دھواں اٹھ رہا ہے. اور آپ نے بڑا اس طرح کہا کہ واقعی پاکستانی ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمیں لگتا ہے یہ ہے رانا صاحب کہ آپ جیسی جو معتدل آوازیں ہیں، اعتدال پسند آوازیں ہیں، وہ ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی حکومت کے ایوانوں میں، اور وہ لوگ جو مطلب ہے ذرا سا ٹارزن بنے ہوئے ہیں ان کی بات زیادہ سنی جا رہی ہے. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، گورنمنٹ جو ہے کبھی بھی تفریق نہیں کرتی کسی بھی صوبائی جو کہہ لیں صوبائیت کے اوپر. لیکن دیکھیں، یہاں میں آپ کو ضرور یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جب میسیکر کی بات ہو رہی تھی تو وہ بھی دیگر مختلف لوگوں کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ 500 بندہ، 300 بندہ، 1000 بندہ خون میں نہا لیا گیا. لیکن اب یہی حقائق آئے ہیں کہ حکومت نے تو ایک گولی بھی نہیں چلائی، اور جو بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ خبریں ہیں کہ 150 پولیس والے جو ہیں وہ انجرڈ ہیں، 5 شہید ہو گئے، 8 جو ہیں ان کی بلٹ وونڈز ہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی جو معاملات ہیں، گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہوگی، اور اگر ایسا ہوا ہے تو پولیس اس کی انکوائری ودن بھی کرے گی، اور ایسا نہیں ہوگا، اس کو انشور کیا جائے. یہ جو حکومتی موقف ہے، خیر میں اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ہر مرتبہ ہوسٹیج بن جاتے ہیں ایک ہی ایشو کے، لیکن اس پہ بھی بڑا جوابی جو نیریٹو ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہماری وائسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب ہوا، اور پہلے پی ٹی آئی نے 12 لوگوں کو کہا، وہ 14 کی بات کریں گے، 14 لوگ ان کے جو ہیں جہاں بحق ہوئے. تو ہوا تو تھا، گولی تو چلنے کی آواز بہت سارے اسلام آباد کے ریزیڈنٹس نے سنی، اور مطلب ہے ظاہر ہے کہ تاریکی تھی ہر طرف، تو لوگ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتے کہ کہاں سے کس نے کیا کیا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اسی ایشو کے اوپر رہ کر. یہ جو تاثر ہے کہ پشتونوں کی ایتھنک پروفائلنگ ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے حکومت کے لیے؟ اچھا، اس میں اس چیز کا اضافہ یوں بھی ہو جاتا ہے رانا صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں بعض وزراء کے جو بیانات ہیں بڑے غیر ذمہ دارانہ ہیں، اور وہ جس طرح سے لگتا ہے کہ بجائے کہ کے پی نے حملہ کر دیا، کے پی سے لشکر آ گیا، تو وہ خود بخود اس چیز کو مزید تقویت دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو ایک کہتے ہیں نا صوبائیت کو. تو آپ کے خیال میں ذرا سا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، تحمل سے بات کر رہے ہیں، آپ آگ لگانے والے لہجے میں بات نہیں کر رہے، تو کیا آپ کے خیال میں دیگر لوگوں کو بھی کچھ آپ جیسا انداز اپنانا چاہیے؟ جی نہیں، دیکھیں، سب سے پہلے تو بالکل حکومت کوئی پروفائلنگ نہیں کر رہی، اور یہ غلط پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. کوئی نہ حکومت کی پالیسی ہے پروفائلنگ کرنے کی، اور نہ کر رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں، میں نے جب بھی بات کی ہے میں نے کہا ہے کہ ایک صوبے کی طاقت کے اوپر صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے، یہ تو حقیقت ہے. دیکھیں، پنجاب سے جہاں شاید
کافی کچھ لوگوں کے خیال میں یا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑی جی پاپولر ہے پی ٹی آئی، لیکن پنجاب سے تو کوئی نہیں نکلا. اور جو کنٹینر ہٹانے کا عمل ہے وہ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. اس میں صوبے کے وسائل استعمال ہوتے ہیں، کرینے لائی جاتی ہیں اور پروٹیکشن کے اندر وہ کرینے جاتی ہیں تو وہ اٹھا سکتی ہیں. تو بالکل ایک صوبے کے وسائل استعمال کیا اور وہ صوبہ کے پی کے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے بالکل بھی کہ ہم ایک صوبے کو کی پوری عوام کو آئے تو 15,000 بندے تھے، تو 15,000 بندے وہ ریپرزینٹ تو نہیں کرتے پوری کے پی کے کی عوام کو، وہ تو اس سیاسی جتھے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اس صوبے کے جو وسائل استعمال کیے جا رہے تھے اس میں بہت سارے تو 1500 تو دلچسپ بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دونوں حکومتیں، ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے. ایک حکومت راستے بند کر رہی ہے، سڑک کھود رہی ہے، ایک حکومت جو راستہ بنا رہی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ جب احتجاج کو جرم بنا دیا جائے، اور ورنہ معمول کی چیز ہوا کرتی تھی، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے تھے، مارچ ہوا کرتے تھے، دھرنے ہوتے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لوگ اسلام آباد میں بھی آ کے دھرنے دیا کرتے تھے. تو آپ لوگ زیادہ حساس نہیں ہوگے اس معاملے کے اوپر کہ جی احتجاج کو ہونے ہی نہیں دینا، ہم مومنٹم نہیں پکڑنے دیں گے؟ تو پھر تو ظاہر اس طرح کی بات ہوگی. جی نہیں، دیکھیں ایک تو یہ احتجاج نہیں تھا، یہ کسی بھی سیاسی احتجاج میں ٹیئر گیس اور شیل جو ہے وہ احتجاجی جماعتیں استعمال نہیں کرتی. یہاں ٹیئر گیس اور شیل تھے پی ٹی آئی والوں کے پاس اور ریاست کے لا انفورسمنٹ پہ استعمال کیے. تو یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی. 40 کے قریب پولیس وہیکلز گیا. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پولیس کی جو تنصیبات ہیں اور ان کی وہیکلز ہیں، ایکوپمنٹ ہے، اس کو جلاتے نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ 5 شہادتیں ہوئیں. یہ پرامن احتجاج میں ایسے نہیں ہوتا. دے ور آؤٹ آن اے لک فار باڈیز، ان کے لاشوں کی تلاش میں نکلے تھے. اور اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کو لاشیں نہیں ملی تو انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا کہ کتنا میسیکر ہو گیا ہے پاکستان کی ساکھ کو دیکھیں. انہوں نے 300 کا، بہت سارے لوگوں نے 277 یا 300 کا فگر دیا. آج وہ کہتے ہیں کہ کوئی 11 تھیں، 12 تھیں یا 14 تھی آپ کہہ رہے ہیں. اس کی بھی ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کیسے فوت ہوئے، کہاں ایف آئی آر کٹی، کیا میڈیکل ہے، تو پھر ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے نا. لیکن اس چیز کی تو معافی مانگے. 12 یا 14 بھی یا 5-6 بھی جو ہوتا ہے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اگر ایک شوٹ آؤٹ میں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس پہ ہم لوگ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس میں اب ظاہر ہے کہ الزام لگ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ پیمز نے اور جو دیگر ایک دوسرا اسپتال ہے پولی کلینک، اس نے مطلب ہے کہ ریکارڈ غائب ہو گیا. لیکن چلے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ایسی بحث ہے کہ ایک نہ ختم ہونے والی. یہ بتائیے کہ احتجاج ہو گیا پی ٹی آئی کا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد بہت سارے لوگ توقع کر رہے تھے احتجاج کے دوران بھی کہ کوئی مذاکرات ہوں گے، کوئی درمیان کا راستہ نکالا جائے گا تاکہ جو پاکستان کی سیاست زہر آلود ہو رہی ہے اس پہ کچھ ذرا سے اعتدال لایا جائے، اس کو وہ کیا جائے، بیلنس کیا جائے. آپ کے خیال میں اب کوئی امکان ہے کہ ٹھیک احتجاج ہو چکا، الزامات لگ چکے، دونوں طرف سے لگ چکے، اب کوئی امید کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، اب تو دیکھیں بات یہ کہ پہلے تو جو قانون اور آئین کو توڑا گیا، جو پروپیگنڈا کیا گیا، گورنمنٹ اپنی رٹ قائم کرے گی اور ان چیزوں کو لیٹ کو نہیں کیا جائے گا. جو 5 شہادتیں ہوئیں، جو 12 پی ٹی آئی کے ورکر فوت ہوئے، کون ذمہ دار ہے ان کا؟ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے دھکیلا جبکہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی آپ سنجرانی پہ رک جائیں. تو ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا. جو وہیکلز جلائیں، جو جلاؤ گھراؤ کیا، اس کا حساب دینا ہوگا. جو آپ نے دنیا کے سامنے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اس کا حساب دینا ہوگا. اور جب وہ حساب تو وہ تو چلے گا، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی بھی صوبے کے وسائل استعمال کر کے وفاق پہ دھاوا بولنا شروع کر دے اور یہ روٹین بن جائے کہ آپ جو ہے وہ صوبے کی طاقت کے اوپر وفاق پہ حملہ آور ہوں. تو یہ اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. معاشی اور پولیٹیکلی طور پہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہ چیز تو طے ہے. جب یہ ایلیمنٹس ختم ہوں گے، باقی جو ہے اگر کوئی سینیبل وائسز، پہلے تو یہ شروع کریں نا، معافی مانگیں کہ ہم نے جو 300 لاشوں کی بات کی وہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا اور ایسا کچھ نہیں ہوا. میں یہ سمجھوں کہ مشروط طور پہ آپ لوگ جو ہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں، تو ایک تو آپ کی شرط ہوگی کہ معافی مانگیں، اور کیا شرائط ہے حکومت کی مذاکرات کے لیے؟ نہیں، دیکھیں گورنمنٹ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گی جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اور گورنمنٹ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں. ہم تو ان کو سنجرانی مجھے پہ یہ بھی بتائیے، بیٹھنے کا 9 مئی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس پہ ظاہر ہے کہ پوری قوم جو تھی اضطراب میں تھی، دکھی تھی، اور اس کے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی اس کے اوپر مطلب حکومت جو ہے
نہ کنوکشن کرا پائی، نہ کیسز چلوا پائی. تو یہ ایک اور اسی طرح کا مطلب ہے کہ وہ ہم کراچی میں کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا کہ جی کارروائی ہوگی اور کیسے ہوگی، کب ہوگی، یہ ایک سوال ہے نا. ذمہ داری تو آپ ہی لوگوں کی، کس نے ہاتھ پکڑا ہے؟ آپ کا کہ 9 مئی کے جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی نہ ہو، مقدمہ نہ چلے، شواہد نہ جمع کیے جائیں. جناب دیکھیں کیبنٹ میں یہ بات ہوئی کہ جوڈیشل نظام ہمارا جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا اور لوگوں کو سزائیں نہیں ملی 9 مئی کے اوپر، اور یہ 26 نومبر کا جو سانحہ ہے اس کو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر اسپیشل پروسیکیوشن کے حوالے سے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے، اور اس کے اوپر ایک ایسی کارروائی ہو جس میں لوگوں کو سزائیں بر وقت ہوں، تاکہ جو لوگ جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، جنہوں نے اتنا وائلنٹ پروٹیسٹ کیا ہے، ان کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. تو بالکل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ 9 مئی کی طرح یہاں ڈیلے ہوگی. یہاں بڑی سوئفٹلی حکومت جو ہے وہ چاہے گی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو سزائیں ملیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی ہو، کیونکہ ہم نے بغیر کسی مبالغے کے اس طرح کے دعوے جو ہیں بہت مرتبہ سنے کہ جی فوراً انصاف ہوگا، سزا ملے گی، لیکن آپ بھی گواہ ہیں اور ہم بھی گواہ ہیں کہ کبھی ہوتا تو نہیں ہے. اچھا، کیونکہ ڈائنگ موومنٹ سے ایک بہت ہی اہم سوال فیصل واڈا صاحب کا میں سن رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی حکومت جو ہے وہ بہت بڑی خرابیوں کی ذمہ دار ہے. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ جی مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے، در حقیقت مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور حکومت کا ہے. یہ کیا کہیں گے؟ ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں اور اس وقت وہ جو ایک جس طرح کی وہ لائن اور لینتھ کے ساتھ بولنگ کر رہے ہیں، کیا سمجھیں اس کو؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آؤٹ سپوکن اور بہت ساری وہ جو ہے وہ چھکے چوکے مارتے ہیں، کبھی کبھار ان کے لگ بھی جاتے ہیں، لیکن بہت ساری گپیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کا پرسنل سیاسی تجزیے ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ تو دیکھیں، گورنمنٹ کی پرفارمنس تو یہ ہے کہ 38% انفلیشن سے ہم جو ہے وہ ابھی 4.5 یا 5% سے نیچے انفلیشن پہ آ گئے ہیں. گورنمنٹ کی پرفارمنس یہ کہ 8 ارب کے فوریکس کے ریزرو سے ہم 16 ارب کے فوریکس کے بالکل آپ ریزروز درست کہہ پہ رہے ہیں. پہنچ معاشی گئے. اشاریے یقیناً بہتر ہوئے. اصل جو پاکستان کا مسئلہ ہے رانا صاحب وہ ہے ہماری سیاسی عدم استحکام. اچھا، میں آپ کی مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ایک بہت ہی اہم موضوع، بہت ہی حساس موضوع، اور جس کے ساتھ جو ہے لاکھوں پاکستانیوں کا روزگار جو ہے وابستہ ہے، وہ ایک اس ملک میں انٹرنیٹ سست ہے اور سماجی میڈیا کی بہت ساری سائٹس کام نہیں کر رہی ہیں. کیا صورتحال ہے؟ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.